والسلام على إبراهيم وعلى آل اللهم رب هذا الحال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله ونعم على ذلك. बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सुनने वाली मोअज़्ज़ज़ात सामियात, माओ बहनों, मुसलमान और मोमिन उसके लिए सबसे बड़ा सहारा अल्लाह ताला का होता है।
ہمارے لیے دنیا کے سارے اسباب ختم ہونے کے بعد ایک تعلق ایسا بھی ہے کہ جس پہ ہم اعتماد اور بھروسہ کر سکتے ہیں، اور وہ تعلق اور اعتماد وہ اللہ کریم کا ہے۔ اللہ کریم اس کائنات کے خالق، اللہ کریم اس کائنات کے مالک، اللہ کریم اس کائنات کے رازق، وہ سمیع بصیر عظیم اعظم اکبر اجل اعز معز مدل، وہ کائنات کی ہر وہ خوبی اس کا منبع ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی ذات لا شریک، اس کی ذات پہ ہمہ وقت یقین اور بھروسہ ایک مومن کی شان ہے، مومن کے لیے عزت کا، عظمت کا باعث۔ ہمارے لیے اور سہارا ہی کوئی نہیں۔ جو اوروں کے سہارے تلاش کرے، جو غیروں کے پاس جائے، جو زندوں اور مردوں سے مرادیں مانگے، جو نظر اور نیاز کسی اللہ کے غیر کے لیے دے، وہ قبر کی صورت میں ہو، وہ پتھر کی صورت میں ہو، وہ درخت کی صورت میں ہو، وہ لکڑی کی صورت میں ہو، وہ شیشے کی صورت میں ہو، وہ بت کی صورت میں ہو، وہ انسان کی صورت میں ہو، وہ حیوان کی صورت میں ہو، وہ جمادات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، سمندر میں سے ہو، حتیٰ کہ اللہ کے علاوہ کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، تبع تابعی ہو، امام ہو، مفسر ہو، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے غیر ہیں، ان کو پکارنا شرعاً ناجائز ہے اور شرعاً حرام۔ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کی ہی نظر و نیاز، اللہ ہی کا آستانہ۔ یہاں لوگوں نے آستانے بنائے، اللہ کا آستانہ ساری کائنات کے آستانوں پہ بھاری۔ اللہ کے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں، اللہ کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات نہیں، اللہ کے نام جیسا کسی کا نام نہیں، اللہ کی صفات جیسے صفات نہیں، اللہ کے معاملات جیسے معاملات نہیں، اللہ کی قدرت کاملہ کے سامنے کسی کی قدرت اور طاقت اور مجال نہیں، اللہ کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات نہیں، اللہ کے ناموں کے مقابلے میں کوئی نام نہیں، اللہ کی قوت، سطوت، طاقت اور اللہ کی حشمت کے سامنے کائنات ساری ہیچ ہے، ساری نیچے ہے، ساری بحران ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی، قائم رکھنے والی، قائم رہنے والی، زندہ حیات، شروع سے، ازل سے ابد تک، اب تک موجود، اور جب یہ قیامت کا وجود ہو جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی، اس وقت بھی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی۔ آج کے حالات میں جو لوگ پریشان، ان کے لیے نسخہ کیمیا، ان کے لیے یہ ماوا ملجا اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ، ان کا سہارا، ان کا اعتماد، ان کا جہاں یقین، ان کا وہ جسے کہتے ہیں کہ گمان کامل، یقین کامل، وہ ایک ذات، اس کی طرف آؤ، اس سے پکارو، اس کو پکارو، اس سے مانگو، نظر و نیاز کرو، اس کے سامنے جھکو، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ وہ جو تمہارا اور میرا خالق ہے، جو پیدا نہ ہوئے اس وقت سے منصوبہ بندی اس کی شروع ہوئی، پیدا ہونے کے بعد ساری جو ہماری ایک ایک حرکت، ایک ایک سکنات، ایک ایک عضو، ایک ایک خون کا قطرہ، اور کائنات میں جو ہمارا چلنا پھرنا، سارا ریکارڈ اس کے پاس موجود، ہماری موت تک کا سارا اس کے پاس یقین جو ہے، جو اس نے لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اس نے وہاں وہ پایا لکھ دیا ہے، تخت کر دیا ہے، رقم کر دیا ہے، اس کو کائنات کے سامنے اپنے علم میں سمو لیا ہے۔ کائنات چاہے بھی تو اس علم سے باہر نہیں جا سکتی ہے، اس کا اندازہ درست ہے، اس کا یقین درست ہے، اس کا گمان درست ہے، اس کا لکھا ہوا درست ہے، اس نے جو قدرت کاملہ اس کی ہے، اور جو سمندر کی طرح پھیلتی جاتی ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں ہے، کائنات میں اس جیسا کائنات میں کوئی نہ معبود ہونے کے لحاظ سے، نہ خالق ہونے کے لحاظ سے، نہ پیدا کرنے کے لحاظ سے، نہ رازق ہونے کے لحاظ سے، کائنات میں اس کا مثل کوئی نہیں، نظیر کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہے، لافانی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ابھی بھی موجود ہے۔ جب ساری کائنات اہوبالا ہو جائے گی، اس کی ذات کا وجود اس وقت بھی رہے گا۔ وہ میرا اور آپ کا خالق ہے، وہ ہر ہمہ وقت سنتا ہے، وہ گونگوں کی سنتا ہے۔ یہاں سے ابھی وہ خیالات دماغ کے
جس کو خون دل فراہم کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دوران خون ہے، دماغ تک پہنچتا ہے، یہاں سے سوچ پیدا ہوتی ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ میں اس کو اب کہہ لوں، لیکن اللہ کہتا ہے ابھی تمہاری سوچ میں بھی وہ موجود نہیں ہوتا جو میں پہلے سے جانتا ہوں۔ اس کی طرف رجوع کرنا، اس سے استغفار کرنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا، اس کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اس کے لیے جھک جانا، یہ انسان کی کاملیت کے لیے بہت ضروری۔ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جو اپنے آپ میں تکبر پیدا کرے، جو اپنے آپ کی بڑائی کرے، جو اپنی تعریفیں سن کے خوش ہو یا اپنے جیسوں کے سامنے جھک جائے۔ ہم ہر چیز کے محتاج ہیں، سانس کے محتاج، دیکھنے کے محتاج، سننے کے محتاج، چکھنے کے محتاج، سونگھنے کے محتاج، ہاتھ لگانے کے محتاج، ہم سانس لینے کے، خون کے محتاج، ہم پھپھڑوں کے محتاج، دوران سانس کے محتاج، یہ دوران تنفس کے، نظام تنفس کے محتاج، ہم پیشاب پخانے کے محتاج، ہم کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، تھوک کے محتاج، یا ہم روشنی کے محتاج، تاریکی کے محتاج، بیمار ہو جائے تو صحت کے محتاج، اور یہاں روشنی ہو جائے تو تاریکی کے محتاج، تاریکی ہو جائے روشنی کے محتاج، پانی زیادہ آ جائے ہم خشکی کے محتاج، پانی نہ ہو تو پھر پانی کے محتاج، ہم صحرا کے محتاج، ہم پہاڑوں کے محتاج، ہم سمندروں کے محتاج، ہم فصلوں کے محتاج، ہم مارکیٹوں کے محتاج، ہم چیزوں کے محتاج، کپڑوں سے کہ ہم محتاج، ہم جوتوں کے محتاج، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے محتاج، سردی ہو جائے تو گرمی کے محتاج، گرمی ہو جائے تو سردی کے محتاج۔ یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے جس سے لوگ نکلے، لوگوں نے اپنے جیسوں کو پوجنا شروع کر دیا، ان کے سامنے بیٹھ گئے، ان کے سامنے اپنے آپ کو، اور اللہ نے تو اس کائنات کو، اللہ کہتا ہے لم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، ہم نے اس زمین میں لوگوں کو سمیٹا، یہ دنیا کا کوڑا دان بھی ہے، ہر چیز زمین میں جاتی، ہر گندگی زمین میں جاتی ہے، ہر اچھی بری چیز زمین میں جاتی ہے، بارش برستی ہے وہ بھی زمین پہ آتی ہے۔ اللہ نے اس کو کوڑے دان بھی بنایا۔ جتنی دنیا میں گندگی ہے جو ہم غلاظت پیدا کرتے ہیں وہ ساری گٹروں میں، وہ آگے جا کے زمین میں ہی جذب ہوتی۔ یہ جو بخارات ہیں زمین سے اڑتے ہیں واپس بارش کی صورت میں، یہ واپس آتے ہیں۔ والسماء ذات الرجع، سورہ طارق اللہ کہتا ہے قسم ہے اس آسمان کی، یعنی بنانے والے کی، جو لوٹنے والا ہے، یعنی بادلوں کی صورت میں اللہ اس پانی کو واپس کر دیتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں جاتی، انسان سمیت ہمارا جسم بھی اس زمین میں جانے والا ہے، ہم اس کوڑے دان کی زینت بننے والے ہیں۔ اچھائی برائی ہمارے اختیار میں، یہاں ہر چیز یہاں جاتی ہے، انبیاء یہاں ہیں، اولیاء یہاں ہیں، نیک یہاں ہیں، بد یہاں ہے۔ یہ زمین الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، ہم اپنے مکان بنانے کے لیے اسی زمین کی مٹی کے محتاج۔ عربی میں مٹی کے مختلف نام لے دیے، ایک مٹی ہے اسے ویسے کہتے ہیں تراب، تراب عربی میں لفظ، جیسے حضرت علی المرتضی مولا علی، ان کا حیدر کرار کا، ان کی کنیت کہ ابو تراب رسول اللہ نے خود رکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تراب عام مٹی کو بولتے ہیں، اس کو آپ اگر گیلا کر لیں، اس کو تین کہتے ہیں، تین تو کے ساتھ تین، گیلی مٹی کو، یہ اگر پڑی رہے اس میں سے بدبو آنے لگے تو اسے مسنون کہتے ہیں، اور اگر یہ پڑی پڑی کالی ہو جائے اسے ہمون بولتے ہیں، اگر اس کو پکا لیا جائے اس کو سلسال کہتے ہیں، پک پک کے ٹھکری کی طرح ہو جائے، اور جیسے بھٹے میں اگر پکائی جائے تو اسے فخار بولتے ہیں۔ اس اللہ کی قدرت کاملہ پہ میں قربان کہ اس اللہ نے ان تمام صفات کو قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ مٹی کی اقسام، مٹی کی اقسام اللہ نے قرآن میں ذکر کر، کہیں تراب بولا، کہیں تین بولا، کہیں سلسال بولا، کہیں ہما بولا، کبھی مسنون بولا، کبھی فخار بولا۔ وہ مالک ہے جو چاہے بیان کر دے، اور اس قرآن میں کسی کی جرت نہیں ہے ایک حرف بھی کوئی اپنی طرف سے بڑھا سکے یا کم کر سکے۔ اس زمین کو اللہ نے زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، جتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو، ہم اسے وہاں دفن کر کے آتے ہیں، سپرد کرتے ہیں۔ ہندو اگر وہ جلا کے راکھ بنا کے وہ دریا میں بہاتے ہیں تو وہ دریا بھی تو زمین میں چلتے ہیں، ان کا بھی مالک اللہ تعالی۔ ہوا میں اگر کوئی جہاز پھٹ جائے، وہاں اس کی شہادت ہو جائے یا مر جائے،
وہ فضا بھی تو اللہ کی ہے، بخارات بارشوں کی صورت میں زمین پہ آتی ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و اموات. اس ذات کے سامنے اپنے آپ کو مطیع کرنا، اس ذات کا اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، یہ مومن کی شان کے لائق ہے. اور جو اس سے باہر چلا جائے وہ کوئی اور ہی ہے. اللہ کی جو مخلوق ہے پیدا کی ہوئی، جو بھی ماؤں کے پیٹوں سے آتی ہے، یا آپ کو جو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں، وہ ساری اللہ کی مخلوقات. اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، اور کوئی اللہ کو سایہ کرے نہ کرے، اللہ نے اپنی وحدانیت کو ایسے اجاگر کیا ہے، اپنی معبودیت کو، اپنی ربوبیت کو، کہ ہمارے جو سائے ہیں وہ زمین پہ ہوتے ہیں. آپ نہ جھکے، اللہ کہتا ہے تیرے سائے کو میں جھکاؤں گا. تیری کیا مجال، یعنی تو جتنا مرضی کر لے، تجھ پہ سایہ پڑے گا وہ بھی زمین پہ پڑے گا. اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، کائنات کا کوئی شخص بھی مبرہ نہیں. وہ نور کا منبع ہے، نور ہے، سراسر نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اس کی مثال ایسے ہے جیسے تاکچے میں کوئی چراغ رکھ دیا جائے اور اس کی روشنی ہر طرف، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ ساری کائنات کا وارث ہے. نحن الوارثین، قرآن کہتا ہے اللہ کائنات کا وارث ہے. نحن الوارثون، ہم ہر چیز کے وارث ہیں. اس کا کوئی وارث نہیں. وہ شروع میں تھا لازوال، بے نیاز، کبھی اسے بخار نہیں ہوا، کبھی اس کے ذات اقدس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اس کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی، کوئی کم نہیں کر سکتی. رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا فی سعید واحد، پہلے بعد والے جن انسان، مرد عورت، پرند چرند درند، سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اپنے دل میں جو ان کی پکاریں ہیں، جو ان کے دل کی دعائیں ہیں، جو ان کے دل کی خواہشات ہیں، ساری ایک ہی وقت میں سارے بیان کر دیں. اللہ ساری ضرورتوں کو، ساری خواہشات کو ایک آن میں پورا کر سکتا ہے. اور اس کے زمانہ قدرت ہے، اس کا خزانہ قدرت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. ایک ہی آن میں. ہم تو محتاج ہوتے ہیں، جی بل زیادہ آ گیا ہے، روپے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے. میں اپنی سوچتا ہوں، وہ پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے. وہ کائنات کا خالق ایسے اسے نہیں کہتے. اس کا ایک نام ہے الباری. الباری کا معنی کیا ہے؟ ایسی ذات جو عجیب طریقے سے ساری کائنات کو وجود بخشتی، اسے الباری کہا جاتا ہے. وہ المغنی ہے، وہ الغنی ہے. کائنات میں سارے لوگ وہ ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں، یا کم از کم اپنی پرواہ کرتے ہیں. کسی اور کی نہیں کریں گے، اپنی کریں گے. وہ وحدہ لا شریک، وہ بے پرواہ، کسی کے مرنے کی پرواہ نہیں، کسی کے پیدا ہونے کی پرواہ نہیں، سورج کی پرواہ نہیں، چاند کی پرواہ نہیں، رات کی پرواہ نہیں، دن کی پرواہ نہیں. اسے یہ نہیں ہے فلاں بھوکا رہ گیا ہے، فلاں پیاسا رہ گیا ہے، فلاں کسی چیز میں مبتلا ہے. وہ بے پرواہ ہے، ٹھوس ہے، الصمد ہے، جس میں کوئی چیز سوراخ نہیں کر سکتی، جس میں کوئی اثر داخل نہیں ہو سکتا. وہ الصمد، وہ لازوال، وہ کائنات کا باوفا، وہ مقتدا، وہ مجتبی، وہ مصطفیٰ، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت. رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ساری کائنات نبیوں جیسی بن جائے، یعنی نیک بن جائے، ساری گناہ کا تصور نہ ہو، فرشتوں جیسی بن جائے، اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی مملکت میں، اللہ کی خدائی میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. میری نیکی میرے لیے ہے. میری جو بھی میں کرتا ہوں، چاہے اللہ کے لیے کروں، چاہے کسی کے ساتھ کروں، وہ اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا. اور اگر ساری کائنات شیطان بن جائے، اکڑ اکڑ کے چلے، تکبر کرنے والے بن جائیں، متکبر ہو جائیں، متجبر ہو جائیں، ضلال ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں، وہ کسی کو کچھ نہ سمجھیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے، نہ اضافہ کر سکتے، نہ کمی کر سکتے. اس ذات کے پاس آؤ میرے بھائیوں.
अपनी पुकारें लेके, अपने आप को लेके, अपने पैसे खराब ना करो गैर अल्लाह के पास जाके कि नजर दूंगा तो मेरे मामलात अच्छे हो जाएंगे। ये पीर बनाए हुए, मुर्शद पकड़े हुए, रहबर बनाए हुए, कायदीन बनाए हुए, लीडर बनाए हुए अपने अपने उनके आस्थानों पे जाते हैं जी, साल के बाद एक जानवर देंगे और घर में अपने हालात ये होते हैं, सारी जिंदगी हालात वैसे ही रहते हैं, वो नहीं बदलते। उसके पीर की हालत बदल जाती है, वो अमीर हो जाते हैं, उनकी कोठियां बंगले बन जाते हैं और ये समझते हैं कि जी हमने बड़ा इनको राजी कर दिया। अल्लाह इनकी मोड़ता नहीं है, हमारी सुनता नहीं। अल्लाह हर एक की सुनता है, हर आन सुनता है, हर बोली समझता है, हर लफ्ज हर मतलब को समझता है, तमाम जुबानों को समझता है। जिस जुबान में पुकारो उस जुबान को समझता है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, न उसे ऊंघ आती है न उसे नींद आती है, कोई एक लम्हा भी उसके निजाम कुदरत से बाहर नहीं जा सकता। दुनिया में कौन है आप लाएं, मैं मानता हूं बड़े नेक नेक अशखास मौजूद हैं जिनको मैं और आप औलिया कहते हैं, लेकिन मैं गुजारिश ये करता हूं, आपको किसने बताया है कि फलां अल्लाह का वली? सहाबा के बाद कौन ऐसा है जिसके बारे में हम तसव्वुर करें कि वो अल्लाह का वली है? मैं कैसे कह सकता? एक शख्स आपके सामने हर रोज रोजा रखता है, एक शख्स हमा वक्त नफल पढ़ता है, एक शख्स हमा वक्त वो अपने वो तस्बीह है मन के फेरता है, अल्लाह अल्लाह करता है। आपको क्या पता वो दिखावे के लिए कर रहा है? किसी को पता है? ये जो अलकाब हम देते हैं फुला अल्लाह का वली, ये लकब किसने दिया है? मा अंज़ल अल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, इनकी अल्लाह ने कोई दलील नाज़िल नहीं की है। इसलिए जो लोग कहते हैं फुला अल्लाह का वली है, क्या गैब का इल्म इसके पास है कि उसको अल्लाह का वली कह रहे हैं? किसने इख्तियार दिया है मुझे और आप? अब मैं आपके सामने हूं, आप मुझे कह सकते हैं जी आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, आप जी अल्लाह के वली, आप कह सकते हैं, लेकिन असल हकीकत तो अल्लाह को इल्म। ये जो हमने नाम रखे हुए हैं, जो हमने कहा फुला अल्लाह का वली, फुला अल्लाह का वली, हम पे कौन सी वही आती है, कौन से फरिश्ते ने बताया है, कौन सा अल्लाह का इल्म है हम कह दें फुला अल्लाह का वली? जो अपनी तरफ बुलाए वो तो वली हो ही नहीं सकता, जो अपनी तरफ बुलाए वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता। जो कहे मेरे आस्थाने पे आओ, अल्लाह वाला वो होता है, अल्लाह का वली वो होता है जो कहता है अल्लाह के पास जाओ। अपनी वुकत नहीं होती। मैं जो ये गुफ्तगू कर रहा हूं, ये जुबान भी मेरे अल्लाह के, इख्तियार भी उसका है। कायनात में जो बड़े इल्म वाले हैं उनका इल्म भी अल्लाह का दिया हुआ है, उसके दिमाग की तेजी भी अल्लाह की है। ये तस्बीह के मनकों पे जो हाथ फेरते हैं, ये पोरे भी मेरे अल्लाह ने बनाए। वो जो दम करके तावीज करके लिखते हैं, वो हाथ अल्लाह के बनाए हुए, वो फूंके अल्लाह की बनाई हुई, मुंह की हर चीज, जिस्म की हर चीज अल्लाह उसकी मलकियत, अल्लाह की मलकियत है, कोई भी किसी की जाती नहीं है, अताई। ये जहन में रखें कायनात में। और मैं इतने सख्त अंदाज में इसलिए बयान करता हूं कि जो हकीकत होती है खटक दे के लगती है, ऐसे जैसे किसी को पकड़ के खींचती। मीठी तकरीरें मुझे आती नहीं है कि लोग कहें जी ये फला मसला। अल्लाह के बंदो, हक के सामने बातिल नहीं टिक सकता। निजाम उसी का बनाया हुआ अल्लाह का। यहां से सूरज निकलता है, यहां से गुरूब होता है। आओ कायनात के सारे मुर्शिदों को लाओ, सारे मिलकर यहां से सूरज को तलूक करें, वहां गुरूब करके दिखाएं। कोई एक घड़ी भी आगे पीछे करके दिखाएं। आज से 1000 साल पहले, 1000 साल बाद, जो आज 1 बजे यानी मेरे सामने जो नजर आ रहा है 1 बजा है, यही सेकंड, यही मिनट आज से 1000 साल पहले, आज से 1000 साल बाद और आज है। कायनात का कोई बड़े से बड़ा लाए जो इसमें तब्दीली कर सके। किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कायनात में अगर फर्क पड़ता तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से फर्क पड़ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे रसूल का बेटा फौत हुआ इब्राहिम, 3 बेटे, और जिसके अपने बेटे बचे ना उसे लोग मुख्तारे कुल कहते। जिसका अपना बेटा फौत हो जाए, 3 बेटियां जिंदगी में फौत हुई मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो अपने बेटों और बेटियों के पैदाइश पे कुदरत ना रखता हो, उनकी मौत को ना रोक सकता हो, लोग उसे कहते हैं मुख्तारे कुल। दुनिया के ये तुरतू फिरतू तो और तरफ है,
کائنات کے سب سے بڑے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کسی کی موت کے مالک نہیں ہے، کسی کی زندگی کے مالک نہیں۔ چاہے جائے کہ آپ کہیں کہ ملتان والا کچھ کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ آپ کہیں اجمیر والا کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ آپ کہیں لاہور والا کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ آپ کہیں بغداد کا کوئی بڑا کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ آپ کہیں کوفے میں بیٹھا ہوا کوئی کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ آپ کہیں کوئی مردہ یا زندہ کر سکتا ہے، کائنات کا حی قیوم ذات اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کوئی اس میں مداخلت کر سکتا ہے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، یہ قرآن کریم ہے، لاؤ کوئی ایک دلیل۔ یہ جو تعویذوں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ جو دھاگے باندھے جاتے ہیں، یہ جو چھلے پہنے جاتے ہیں، یہ جو کڑے پہنے جاتے ہیں، یہ جو بیعت کی جاتی ہے، اپنے سامنے کے سامنے اپنے جیسے کے سامنے جھکا جاتا ہے، یہ بیعت کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ کوئی ایک دلیل ہو۔ اور یہاں لوگوں نے کھانے پینے کے سارے اسباب بنائے۔ رسول کا بیٹا 2 پہلے فوت ہو چکے بچپن میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رسول یتیم پیدا ہوئے، اور جس کا باپ نہ رہے ہم اس کو مختار کل کہیں۔ باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنا پیار ہوتا ہے کہ میرا صاحبہ ہے، میں باہر نکلتا ہوں تو اس کی دعائیں میرا پیچھا کرتی ہیں، وہ مجھے گھیرے رکھتی ہیں۔ میرا یہ یقین ہے کہ وہ اللہ سے کہتا ہے میرے بیٹے کی، میری اولاد کی حفاظت۔ وہ یتیم پیدا ہوئے، یہ اختیار نہ تھا کہ باپ کو زندہ رکھ لے۔ 6 برس کے ہوئے ماں فوت ہو گئی، ہاتھوں میں ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کی وفات کو نہ روک سکے، زندگی موت پہ اختیار صرف اللہ، چاہے بچا لے چاہے مار دے کوئی پرواہ نہیں۔ چاہے تو پیغمبر کا بیٹا ہو کہ اس نے سیلاب میں کہا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا تھا کہ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے کہا جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ تو اس کا اعتقاد دیکھیے، یہ نہیں کہا میں نبی ہوں بچا لوں گا۔ قرآن آپ کے سامنے، قرآن کے الفاظ، اس نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن نہ کوئی نبی بچا سکتا ہے، نہ کوئی ولی بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اور سارے انبیاء کا عقیدہ یہی ہے جو میں آج بیان کروں، اسی بنیاد پہ لڑائی ہے۔ آپ جھوٹ کی مخالفت میں بیان کریں، لوگ کہیں گے جی کیا بات ہے۔ آپ حسد کے دوسرے میں سزا میں آپ بولیں، لوگ کہیں گے کیا بات ہے۔ آپ غیبت کے خلاف بولیں، لوگ کہیں گے بڑا باز کیا ہے۔ آپ ماں کی شان میں، باپ کی شان میں، قرآن کی شان میں، رسول کی شان میں بیان کریں، لوگ کہتے ہیں بڑا واعظ ہے، بڑا مبلغ ہے، بڑا مفسر ہے، کیا بات ہے اس کی۔ لیکن جب آپ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، جب ایک خدا کی بات کرتے ہیں، جب ایک مقتدا کی بات کرتے ہیں، جب ایک حاجت روا کی بات کرتے ہیں، جب ایک مشکل کشا کی بات کرتے ہیں، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو لوگوں کے ماتھوں پہ تیوڑیاں آتی ہیں، لوگ گالی دیتے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے اللہ کی ذات کے لیے زندگی بھی ہے، اللہ کی ذات کے لیے موت۔ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو عزت و ذلت کا مالک ہو۔ لوگوں نے ممبروں کو کھانے کا ذریعہ بنایا، لوگوں نے اس دین کو بیچا، لوگوں نے قبروں کو بیچا، قبروں کی مٹی کو بیچا، لوگوں نے کفنوں کو بیچا، لوگوں نے نیک لوگوں اپنے آباء و اجداد کے نام کی کمائیاں کھائیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، بڑی بڑی کوٹھیاں بن گئی، بڑے بڑے بینک بیلنس بن گئے۔ اور میں حرام سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے باپ دادا کی عقیدت میں لوگوں سے مال بٹو رہے ہیں۔ یہ جی سید خاندان ہے، اس کی خدمت کرو، اور اس کی نہیں اللہ موڑتا۔ یہ ہوتا کون ہے کہنے والا؟ اور جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، اسی اللہ نے اس سید زادے کو پیدا کیا، نبی کا بیٹا ہے۔ لاؤ کوئی ایک دلیل، سیدھی باتیں ہیں۔ ساری کائنات کے مبلغوں کو اکٹھا کرو، نے کہا جی ایک بجگوٹ میں ایک آدمی نے کہا، ایک درویش نے کہا، ایک طالب علم نے کہا، اپنے آپ کو عالم نہیں کہنا چاہیے، اللہ کا احسان ہے۔ میں یہاں کہتا ہوں جائیے ساری کائنات کو چیلنج، ایک دلیل اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی، اللہ کے علاوہ کسی کو پوجنے کی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کی، اللہ کے علاوہ کسی اور در پہ جانے کی، ایک صرف دلیل اللہ کی قسم ہے
ان تمام باتوں کو میں اس منبر پہ پورے پاکستان میں جہاں میرا ہے نام میں بیان کرنے کے لیے. اور یہاں ایک بات ایڈ کر دوں, یہ پکی قبریں, آپ تو دربار کی بات کرتے ہیں, کمرہ ڈالنے کی بات کرتے ہیں, کوئی ایک روایت, صرف ایک, صحیح نہیں ضعیف, ایک روایت کائنات کے سارے علماء سے, ایک روایت صرف ایک پکی قبر کے بارے میں رسول کائنات, صحابہ کرام, اہل بیت اعظام, ہمارے نزدیک یہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کریم ہے, صحابہ کرام ہیں اور اہل بیت جن پہ میرا سب کچھ قربان. ایک روایت پکی قبر کے بارے میں کوئی لائے, پورے پاکستان کے جتنے توحید پسند ہیں ان کی قبروں کو میں پکا بنانے کے لیے تیار, ایک بھی نہیں. جھوٹ, ڈسکولے اور چٹپٹے مسئلے, اور ہم جیسوں کو کہنا کہ گستاخ, ہم جیسوں کو کہنا کہ منکر. ہاں میرا امتیاز ہے, میں نے اپنے رب کریم کے علاوہ سب کا انکار کر دیا. میں حنیف ہم مسلمہ, میں اس ابراہیم کا ماننے والا جس نے اللہ کی خاطر آگ میں بھی چھلانگ لگائی. یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کو توحید کی قدر ہے اور جن کی ساری زندگی گزر گئی, والدین کو دیکھا, دادے کو دیکھا, خاندان کو دیکھا, وہ مرشد تھام لیا جو اپنے جیسے ہیں, پاخانہ کرنے والے, کھانے والے, پینے والے, محتاج سانس کے, اٹھنے کے, سونے کے, بیٹھنے کے, کھانے کے, پینے کے, دیکھنے کے, سننے کے محتاج. ان کے پاس جاتے ہیں, حضرت صاحب ہم پہ کرم کر دیں, ہم پہ نظر کرم ڈال دیں, ہمارے کام بن جائیں. ساری زندگی جن کی گزر گئی ہو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے. جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میرے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے, نہ کوئی دے سکتا ہے, نہ چھین سکتا ہے. آپ کا 18 ماہ کا یہ بیٹا ابراہیم, نام ابراہیم رکھا اپنے بابا کے نام ابراہیم. رسول فرماتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ, انہوں نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے رب کائنات ان میں ایک رسول بھیج, خاتم النبیین بھیج, خاتم المرسلین بھیج جو ان کو تعلیم دے, ان کو علم و حکمت سکھائے, ان کو کتاب و سنت اس کی تعلیم دے. فرمایا میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہوں کہ انہوں نے کہا یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد. اور میں اپنے ماں کی خواب کا نتیجہ کہ جب میری پیدائش ہوئی تو میری والدہ نے دیکھا ایک نور ان کے جسم سے نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو. اس رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم, رسول معزز نے, سیدنا کریم عفو رحیم, آج جو اخلاق کا منبع, جو خوبصورتی کا مرکہ, اس بیٹے کا نام اپنے بابا ابراہیم کے نام پہ رکھا, اور اپنے بیٹوں کے نام ابراہیم کے نام پہ رکھا کرو, اس نسبت سے کہ میں نے, اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اس لیے, اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے, بیٹے عطا فرمائے, وہ اللہ سے عہد کریں اے اللہ تیرے اس خلیل ابراہیم کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھو. رسول نے رکھا, نام ابراہیم رکھا. اور اللہ اپنوں کے نام ہمیشہ رکھتا ہے, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے نام اللہ زندہ رکھتا ہے, اللہ کے مخالفوں کے نام مٹ جاتے ہیں. وہ بیٹا ہاتھوں پہ ہے, کسی نے خبر دی, لوہاروں کے گھر میں تھا, وہاں دودھ پی رہا تھا, 18 ماہ کا بیٹا ہے. کسی نے بتایا اللہ کے رسول طبیعت خراب, آپ عصر کے بعد جایا کرتے تھے دیکھنے کے لیے, ہر روز عصر کے بعد صحابہ ساتھ ہوتے, آپ اس کو چومتے اٹھاتے تو واپس آتے. اس دن بتایا کہ آپ کے بیٹے کی آخری سانس, آپ اس شخصیت رحمت کائنات کو دیکھیں جو کائنات کی رحمت, ما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. وہ کائنات کی رحمت وہ وہاں آتی ہے. حدیث میں آتا ہے اس گھر میں دھواں بہت ہے, چونکہ وہ لوہار تھے, بٹی پھونکتے تھے. تو اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, آخری سانس اس بیٹے کے دیکھے. یہ جس نے اپنا بیٹا کھویا ہو, کہ جس کے ہاتھوں میں باپ اپنے کسی پیارے بیٹے کی جان نکلی ہو, اسے یہ درد ہوگا, یہ کہ رسول کا وہ جو درد
جب آپ وہ حدیث پڑھتے ہیں تو بے اختیار آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ یہ تو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ آخری لگتا جگر جس کے بارے میں فرمایا اگر یہ زندہ رہتا یہ نبی ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے پھر اس کو اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا، فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم یا ابراہیم لمحزونون ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى الا بما يرضى ربنا تبارک و تعالی۔ کہ ابراہیم تیری جدائی کا غم بڑا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں بڑا غم ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی لفظ ہے۔ ایسا کلمہ جو میرے رب کو ناراض کرے وہ نہیں کہتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر میرے محمد اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے تو کائنات میں کوئی نہیں ہے جو کسی کو بچا سکے۔ جو کہتے ہیں نا 12 سال کے بعد بیڑی نکال دی تھی، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی اور، اڑتی ہوئی خبریں۔ وہ جی آپ پڑھتے ہیں شریعت، یہ جو جسے ہم کہتے ہیں یہ شریعت اور طریقت ہے سینہ بسینہ علوم، فلاں نے فلاں کو بتایا، فلاں نے فلاں کو بتایا، نہ کوئی سند۔ آج سے 20 سال یہ بابا جی صاحب فوت ہوئے، مغل دم کرتے تھے، اللہ شفا دیتا، دعا مانگتے۔ اس سال فوت ہوئے قبر میں، 50 سال کے بعد کوئی اٹھ کے کہہ دے بابا جی اسحاق نے دیو کو پتھر کا بنا دیا، آپ کیا کر لیں گے؟ 20 سال کے بعد کوئی واقعہ سنا دے میرے دادا شیخ الحدیث فوت ہوئے 1981 میں کہہ دوں مثلا کہ جہاں جاتے تھے بادل کا سایہ ان کے اوپر رہتا تھا، میں کہہ دوں کہ انہوں نے پہاڑ کو روک دیا، جیسے ہمارے کہتے ہیں شاہ عبداللہ غازی کراچی کہ جی اس نے سمندر کو روکا ہوا، کون روک لے گا؟ کہانیاں سناؤ جتنی سنانی، ادھر آ دل پر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزما، یہاں آؤ دلائل کے ساتھ۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے ان بھائیوں سے جو میری باتوں سے اتفاق نہیں کرتے، جائیں، زندگی ہے، تحقیق کریں۔ آپ سونا خریدتے ہیں پورا دیکھتے ہیں کتنے کیراٹ کا ہے، کتنے تولے کا ہے، چاندی خریدتے ہیں اصل ہے کہ نقل ہے، سوٹ خریدتے ہیں فلاں برانڈ کا ہے، آپ دنیا میں آٹا خریدتے ہیں، چاول خریدتے ہیں، ہر چیز خریدتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ دین اتنا رہ نہیں گیا ہے کہ اس کی تحقیق نہ کریں، جس نے جو کہا جہاں سے ملا ہم لے لیتے ہیں۔ جائیے تحقیق کیجئے، دنیا میں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی تحقیق کیجیے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ عجم کا بنایا ہوا دین ہے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو لوگوں نے اپنے عقیدوں سے بنایا ہے۔ فلاں کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، بیٹے دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وہ جی بگڑی کو وہ نکال دیتا ہے، ڈوبی ہوئی کو نکال دیتا ہے، بگڑی کو سنوار دیتا ہے۔ یہ ہماری اور میری آپ کی باتیں ہیں جو اولیاء کے نام پہ دنیا میں یہ جو چیز چل رہی ہے، اللہ کی قسم ہے اگر آپ تحقیق کریں جن کی کوئی سند نہیں ہے تو آپ کو پتا چلے گا من گھڑت واقعات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان باتوں پہ کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا، مجھے علم۔ آپ یہاں جھوٹ بولیں، واقعہ بیان کریں، آپ کو سبحان اللہ کی پورا مجمع بولے گا، لیکن آپ ایک اللہ کی بات کریں تو کسی کی زبان نہیں ہلے گی۔ یہ تو گستاخی کر دی، یہ تو اولیاء کا منکر ہو گیا۔ پہلی بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں، اور ہر بندے کا ذہن ہو سکتا ہے، ہم کسی کے ذہن کو قابو نہیں کر سکتے۔ کسی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے یہ کہ اللہ کا ولی، اولیاء کا غصہ، آپ کو کیا پتا ہے وہ اولیاء ہیں کہ نہیں؟ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اپنی طرف سے جس کو میں ولی بناؤں وہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کو علم ہے، ایک ریڑھی والا جو آپ کے نزدیک سامان بیچتا ہے وہ اللہ کو اتنا پیارا ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب ہو، اور ایک نمازوں پہ نمازیں پڑھنے والا ہو سکتا ہے اللہ اس پہ ناراض ہو، وہ اللہ کا دشمن ہو، اللہ اسے دشمن بناتا ہو۔ آپ کو اور مجھے کیا علم؟ اس لیے یہ کلمہ کہنا اولیاء کا غصہ، ان اولیاء کا وجود کیا ہے اللہ جانتا ہے، کون اللہ کا ولی ہے اللہ جانتا ہے، کون نہیں ہے۔ نہ میں اپنی طرف سے کسی کو ولی کہہ سکتا ہوں، نہ اپنی طرف سے کسی کو اللہ کا دشمن کہہ سکتا ہوں۔ اس کی طرف آئیے، اس سے پکار کیجئے، اس سے اپنی نیاز مانگیں،
اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کیجئے، اسی کے لیے ہر عمل کیجئے، اسی کے لیے نماز پڑھ دے۔ اور میرے اور آپ کا عقیدہ تو یہ ہے، ہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ آپ رکوع سے اٹھتے ہوئے کلمہ کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، ہر فرقہ کہتا ہے۔ کبھی اس کا مطلب سمجھا ہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں۔ اگر صرف یہ کلمہ سمجھ میں آ جائے سمی اللہ لمن حمیدہ، تو سارا عقیدہ ہی صحیح ہو جائے۔ یہ دکانیں بند ہو جائیں ان لوگوں کی جو آپ کا ایمان بھی لوٹتے، آپ کا پیسہ بھی لوٹتے۔ سیلاب کے دنوں میں حضرت سلطان باہون کا دربار بند کر دیا جی، سیلاب کی وجہ سے دربار کو خطرہ ہے، اور 5 دن کے لیے 7 دن کے لیے بند کر دیا جی، اب زائرین نہ آئے۔ اور جو اپنے درباروں کی حفاظت نہ کر سکے، جو اپنے گھروں کی حفاظت نہ کر سکے، وہ کیسے مشکل کشا، کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ اور مجھے کسی بھی عدالت میں بلائیں، میں فقیر عرض کروں گا اللہ کے علاوہ نہ کوئی پہلے تھا، نہ اللہ کے علاوہ آگے ہوگا، نہ آج کوئی ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ رزق اسی کے ہاتھ میں، یہ زمین کا نظام اسی کے ہاتھ میں، سورج نکالنا غروب کرنا اسی کے ہاتھ میں۔ یہ جس کو رات کو کھال کی طرح اللہ تعالیٰ کھال جیسے اترتی ہے، رات میں سے دن کو نکال دیتا ہے، دن ختم ہوتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے۔ عزتوں ذلتوں کا مالک صرف اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے۔ دنیا کائنات میں ہر چیز کا مالک، زندگی موت کا مالک کوئی۔ اس کے سامنے آئیں، اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کریں، اس کے سامنے جھکے، اس ماتھے کو رکھیں، یہ اس نے پیدا اپنے لیے کیا اور ہم نے غیروں کے لیے بنایا۔ پیدا کرنے والا اور ہوتا ہے اور نام پیرا دیتا رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ تو ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے اس کی اجازت کے بغیر۔ کسی کے بارے میں عقیدہ بنایا ہوا ہے جی، وہ جی ڈبکی مارتے تھے، عراق میں جا کے نکلتے تھے، ان کو انسان رہنے دو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ کے ولی تھے، پھر انسان تھے، باہر سے مخلوق نہیں آئی تھی، بشر تھے۔ اللہ نے تو اپنے رسول کو کہا، اے رسول، قرآن میں متعدد بار، سورہ کہف آخری آیت میں تو اللہ نے واضح کر دیا، کل اے پیغمبر اپنی زبان سے کہیے، بعد میں لوگ آ کے نہ کہیں انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، عبداللہ کا لال ہوں۔ میرے دادا عبد المطلب ہے، میرے چاچا ابو طالب ہے، حمزہ ہے، عباس ہے، حارث ہے میرے تایا۔ میں ابراہیم کی نسل سے ہوں۔ اگر میرا رسول بشر ہے تو کائنات میں ہر انسان بشر ہے جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ یہ کہنا جی فلاں ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو سکتا ہے، شعبدہ بازی تو ہو سکتی ہے، جادو تو ہو سکتا ہے، ولایت نہیں ہو سکتی۔ میرے رسول سے بڑا کائنات میں کوئی ولی اللہ نہیں ہے، لیکن میرے رسول جب مکے میں تھے مدینے میں نہ تھے، جب آسمان پہ گئے معراج میں زمین میں نہ تھے، جب احد میں گئے تو مدینے میں نہ تھے، تبوک میں گئے تو آپ مکے میں نہ تھے، طائف میں گئے مکے میں نہ تھے، مکے میں تھے تو طائف میں نہ تھے۔ ایک وقت میں کہنا جی فلاں شخص اتنی جگہ موجود ہو گیا، یہ شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، جادو ہو سکتا ہے، دجالیت ہو سکتی ہے، گمراہی ہو سکتی ہے، ولایت نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت میں انسان ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ ہاں شعبدہ بازی ہو، جادو ہو تو شیطان صورتیں بنا دیتا ہے جیسے نظر آتے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے، میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے متعلق، فرمایا ہر نبی نے لوگوں کو دجال سے ڈرایا، ہر نبی نے، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈراتا ہوں، دجال آنے والا ہے۔ اور دجال کا لفظی معنی کیا ہے؟ دجل سے، فریب سے، انتہا درجے کا فریبی، جھوٹا، دھوکے باز، بات بات پہ بدل جائے۔ اور اس کی خاصیت میرے رسول نے بیان کی جو آج ہم اولیاء میں کرتے، فرمایا وہ آئے گا ایک قوم کے پاس، وہ کہے گا اگر میں تیرے بھائی کو زندہ کر دوں، حدیث کے لفظ، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کروں، مرو ہوں کو زندہ کروں جو مر چکے، یہاں کسی کا بھائی فوت ہوا ہوگا، اس کی خواہش ہے کہ کوئی اسے زندہ کر دے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کا ولی ہم، جو ہمارے نزدیک ایسے ہوتا ہے۔
کہ کسی کے تعویذ سے بیٹا ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں اللہ کا، اور ہمارا نظریہ یہ ہے اللہ کے نزدیک یہ چیز نہیں ہے، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے۔ فرمایا وہ مردوں کو زندہ کرے گا، شیطان مردوں کی صورت بنا لیں گے، مجھے لگے گا جیسے میرا باپ آ گیا، مجھے لگے گا جیسے میرا بھائی آ گیا، مجھے لگے گا جیسے میری ماں آ گئی ہے مری ہوئی۔ فرمایا حقیقت میں وہ نہیں ہوں گے، وہ شیاطین ہوں گے۔ آج جو دنیا میں شعبدہ بازی کرتا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، پھونک دیتا ہوں، وہ دراصل دجال کا پجاری ہے، اللہ کا ولی تو پجار۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہوا میں کوئی اڑ کے دکھائے، سمندر پہ چل کے دکھائے۔ بات سن لیں، ہوا میں کوئی اڑ کے دکھائے، سمندر پہ کوئی پانی پہ چل کے دکھائے بغیر کسی سہارے کے، اگر وہ اللہ کے رسول کے مطابق دین پہ نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ شعبدہ باز ہوگا، وہ دجال کا پجاری ہوگا، وہ جادو کی وجہ سے وظیفے کر کے کوئی عمل کر سکتا ہے، لیکن اللہ والے ایسا کوئی نہیں کرتے۔ کوئی صحابی، کسی صحابی نے 12 سال کے بعد کوئی ڈوبی ہوئی برات باہر نہیں نکالی، کسی صحابی نے کسی اہل بیت میں سے کسی نے کسی دیو کو پتھر کا نہیں بنایا، کسی نے کسی پہاڑ کو نہیں روکا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کراچی میں عقیدہ ہے شاہ عبداللہ غازی نے سمندر کو روکا ہوا ہے۔ دنیا میں 7 سمندر ہیں، یہ تو بحیرہ ہے عرب ہے، دنیا میں 7 سمندر ہیں، مجھے بتائیے ان 7 سمندروں کو کس ولی نے، کس شخص نے روکا؟ وہ میرا اللہ ہے جو پرندوں کو ہوا میں اڑاتا ہے تو پرندے اوپر پر پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا الی الطیر صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، پرندے بھی اگر اپنے پر بچھاتے ہیں یا بند کرتے ہیں یا اڑتے ہیں تو ان کو روکنے والا صرف اللہ۔ وہ تو کالے پتھر میں، کالی رات میں کالے کیڑے کو وہاں رزق دیتا ہے۔ وہ تو ایک انڈا آپ دیکھیں، انڈے میں 2 مادوں کو اس نے مکس کر دیا ہے، ایک آپ سفیدی بولتے ہیں، ایک آپ زردی بولتے ہیں، وہ ہے میرا اللہ جو اس کو مکس نہیں ہونے دیتا، ملاتا ہے۔ انڈا آپ کھولیں گے، زردی علیحدہ ہو جاتی ہے، سفیدی علیحدہ ہو جاتی ہے، یہ میرا اللہ ہے۔ جو چارہ کھاتے ہیں جانور ایک ہی طرح کا ہے۔ 1:30 بجے کا وقت ہے جی، بھائی کوئی محسوس نہ کرے۔ جی بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں جی ٹائم اوپر ہو گیا جی، آپ خود نہیں خیال کرتے۔ بھائی یہاں لکھ دیا ہے کسی نے 20 منٹ کا، تو انشاءاللہ 1:30 بجے نماز شروع ہوگی انشاءاللہ۔ ایک ہی طرح کا چارہ کھاتے ہیں جانور، بھینس کھاتی ہے، بکری کھاتی ہے، بھیڑ کھاتی ہے، اونٹ کھاتا ہے، ان کا گوبر علیحدہ علیحدہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہی چارہ کھا کے یہ گوبر میں تقسیم کون کرتا ہے؟ ایک انسان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے چھوٹے قد کا، دوسرا بیٹا بڑے قد کا، یہ فرق کون کرتا ہے؟ اس کو میرا اللہ کہتے ہیں لاؤ ایسا کوئی معبود، لاؤ ایسی کرنے والی سرکار، لاؤ ایسا بگڑی بنانے والی جو زندگی کا بھی مالک ہو، جو موت کا بھی۔ اور میرے آنکھوں کا جو نور ہے، یہاں جو آپ کو روشنی نظر، جب آدمی مرتا ہے تو آنکھیں بے نور ہو جاتی، وہ اس روشنی کو پیدا کرنے والا، وہ اس زبان کو چلانے والا، وہ گوشت میں دانتوں کو پیوست کرنے والا، اس گوشت میں ناخنوں کو پیوست کرنے والا، وہ گھٹنے بنانے والا، وہ جوڑ بنانے والا، وہ انگلیاں بنانے والا، وہ انگوٹھا بنانے والا، وہ مسام بنانے والا، وہ پسینہ پیدا کرنے والا، وہ تھوک بنانے والا، وہ ناک کی گندگی اس کا بھی مالک۔ کانوں میں میل ہو، ناک کی گندگی ہو، تھوک منہ میں ہو، آنکھوں میں گدے ہو، جسم سے بدبو آتی ہو، وہ اپنی قضائے حاجت پیشاب پخانا ہو، جسم سے 4 دن برش نہ کرے، دانتوں سے بدبو آتی ہو، اور میں اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا برابر، میں اسے کہہ دوں کہ یہ بیٹے دیتا ہے۔ اور لوگوں نے تو ان کو شخصیات کو چھوڑ کے درختوں سے مانگا، درختوں کے نیچے چادریں بچھا کے بیٹھے ہیں، بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا، پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں وہ غیر مسلموں کی ہم میں آ گئی، ہندوؤں کی ان میں آ گئی کہ ان کی اللہ موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ میں جو بات کرنے لگا تھا، ہر مسلمان، ہر فرقے والا جو میرا یہاں بھائی آج میری یہ بات سن کے جائے، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، مجھے نہیں،
اپنے اللہ کو دیکھیں کہ آپ رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک کلمہ کہتے ہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ۔ یہ کلمہ ایک وہابی نہیں، ایک دیوبندی نہیں، ایک بریلی نہیں، ایک شیعہ نہیں، یہ ہر گھر کے کہ رکوع کے بعد اٹھتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ سمی اللہ لمن، آواز نہیں آتی ہے میرے بھائیوں کی، سمی اللہ لمن حمیدہ، ترجمہ نہیں آتا ہے، سامعہ فعل ماضی، سن لیا، اللہ نے، لمن اس شخص کے لیے، حامدہ جس نے اس کی تعریف کی۔ اور اگر اللہ نماز میں بغیر واسطے کے سن لیتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے، کسی ولی کا واسطہ نہیں، کہتے ہیں نا اللہ کو ملنے کے لیے سیڑھی لگاؤ، ہر آدمی ہر نماز میں 17 رکعتیں، دن میں 5 نمازوں کی 17 رکعتوں میں کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ نے اس شخص کے لیے جس نے اس کی تعریف کی۔ مجھے بتائیے جو اللہ نماز میں سن سکتا ہے، ڈائریکٹ وہ نماز کے بعد کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔